فرق پڑتا میں وی ہیو اے گیسٹ آن سیٹ جن کا نام ہے رابعہ تبسم ذیشان. شی از اے ریلیشن شپ مینیجر ایٹ دی سٹیزنز فاؤنڈیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ. اچھا رابعہ, میں تھوڑا سا لوگوں کو بتاؤں کہ TCF کیا ہے اینڈ دین آئی گیو یو دا فلو. دیکھیں دی سٹیزنز فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک پائنیئرنگ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو پچھلے 30 سال سے انڈر پریولیجڈ ایریاز کے اندر بچوں کو اتنی ایبلٹی دے رہی ہے کہ وہ ایجوکیشن لے سکیں. یہ ریموو کرتا ہے بیریئرز آف کلاس اینڈ پریولیج. اور آج جب رابعہ آئی ہوئی ہیں ہمارے شو پہ, وہ ہمیں بتائیں گی کہ ہاؤ اٹ از ڈن. رائٹ, سو رابعہ, سو ٹیل اس اے لٹل اباؤٹ دی سٹیزنز فاؤنڈیشن فرسٹ, پھر ہم اس کو بلڈ آن کریں گے. So the Citizens Foundation was started in 1995 by a group of friends جن کو پاکستان میں کچھ بہتری لانی تھی. And this was not the first thing which came in their mind. ہیلتھ کے اوپر بھی لوگ کام کرتے ہیں, پاورٹی کے اوپر, ہر چیز. بٹ وین دے اسٹارٹیڈ ٹو ڈرل ڈاؤن دا ریزن کہ وائی آر دیر سو مینی ہیلتھ پرابلمس, سو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ 40% از ہائیجین ریلیٹڈ. سو اینڈ ہاؤ ول وی اوور کم اٹ, اگر ہم اچھی معیاری تعلیم لوگوں کو عام کر دیں گے تو وی کین ریڈیوس آر ادر پرابلمس. تو وہ جتنے بھی پرابلمس کو اٹھاتے گئے, سوال کئی تھے لیکن جواب صرف ایک تھا, وہ تھا تعلیم. اینڈ دیٹ از وائی دے اسٹارٹیڈ ود 5 schools in 1995 جس میں 800 بچے پڑھ رہے تھے. اور اب الحمدللہ ہمارے 2033 اسکول ہیں جس میں 3 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. واو, دیٹس امیزنگ. اینڈ بائی معیاری تعلیم یو مین اٹ اسٹارٹس فرام پرائمری آل دی وے ٹل میٹرک تک ہمارے اسکولز ہیں. لیکن سب سے ایک اور بہت اچھی بات TCF کی جو اکثر لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہوتی کہ TCF اپنے بچوں کو صرف میٹرک تک تعلیم نہیں دیتا لیکن ان کو ٹرشری لیول پر, یونیورسٹی لیول کے اوپر اسکالرشپس بھی دیتے ہیں. تو اے چائلڈ ہو ہیز ڈن میٹرک فرام TCF, اس کا ہم ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں اور ہم اس کو آگے تک پہنچاتے ہیں. ہاؤ لولی, اینڈ ٹو اینڈ ایگزیکیوشن. ہاں, ویری امپورٹنٹ, امیزنگ. اچھا, اینڈ TCF جو ہے وہ کس طریقے سے ایم کرتا ہے کہ یہ ایجوکیشن کا جو ایشو ہے پاکستان میں یہ ریزالو ہو؟ کس طریقے سے دے ورکنگ ود ادر پیپل ان دی انڈسٹری ایز ویل, اور کس طریقے سے باقی آرگنائزیشنس کے ساتھ اٹ میکس شیور کہ ایک سکسیزفل ماڈل بنے؟ TCF کی جو سب سے بہتری بات ہے وہ یہ کہ وی وانٹ ٹو ریچ میکسیمم نمبر آف چلڈرن. تو ہمارا جو 2030 ویژن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم 2 ملین لرنرس تک پہنچ جائیں, ایجنٹس آف پازیٹیو چینج بنا سکیں. رائٹ ناؤ پاکستان از فیسنگ این ایکسٹریم ایجوکیشنل کرائسس. ہمارے ملک میں اس وقت 26 ملین سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں. 2.5 کروڑ بچوں سے زیادہ. دیٹ از دا انٹائر پاپولیشن آف کراچی لے لیں یا آسٹریلیا کی آبادی اتنی ہے. تو امیجن کریں کہ اس وقت یہ وہ بچے ہیں جو 5 سے 15 سال تک کی عمر میں ہیں اور یہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. اٹس اے بگ کرائسس. TCF ماشاء اللہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ تعلیم کے مواقع نہیں میسر, وہاں پہ اسکولس بناتے ہیں اور وہاں پہ ان بچوں کو بہت کم فیس کے اوپر اچھی معیاری تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بھی پارٹنرشپس چل رہے ہوتے ہیں, تو جو اسکولس جو ہیں وہ ہم اڈاپٹ کر کے اور وہاں پہ اس کے علاوہ کیونکہ ہم ہر جگہ اسکول نہیں بنا سکتے, اسکول بنانا ایک بہت بڑا کہیں پہ آپریشنل کاسٹ ہوتا ہے اور سب کچھ. تو ہمارا اپنا پبلشنگ ہاؤس ہے, ہماری اپنی بکس ہیں, کریکولم ہے جو کہ ہم دوسرے اسکولس کو بھی مہیا کرتے ہیں. اچھا. پلس ہمارا ایک بہت ہی اچھا دستک ٹیچرس ٹریننگ پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم وہ ٹیچرز, وہ اساتذہ جو کہ جن کو ٹریننگ نہیں اچھے سے مل سکتی, ان کو ہم آن لائن زوم کے اوپر پاکستان کے مختلف شہروں میں 100 سے زیادہ شہروں میں ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہی ہیں. اور اس کا ایم صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اسکولوں میں تو اچھی معیاری تعلیم دے رہے ہیں لیکن ان بچوں کو کیا جو ہمارے اسکول نہیں آ پا رہے کہ وہاں کی ٹیچرز کو ہم اتنا ٹرین کر دیں, اتنا اچھا نہ صرف کریکولم کے اوپر بلکہ کلاس پلان کیسے بنانا ہے, لیسن پلان کیسے بنانا ہے, پیڈاگوجی اسکلس کیا ہوتی ہیں, بچے سے بات کیسے کرنی ہے. سو اٹس این امیزنگ پروگرام جو کہ how lovely is that. So you make sure that the staff is also trained, that teachers are also trained. اچھا, so does it work? آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچرز اوور زوم given the internet connections and all as well, آپ کو لگتا ہے کہ it's being picked up, کہ آپ امپروومنٹس دیکھتی ہیں ٹیچرز کے اسکل سیٹ کے اندر بھی؟ بالکل. ہمارے جو اپنے ٹیچرز ہیں ان کی تو ٹریننگ الگ ہوتی ہے, دیٹ از 100 hour compulsory training, اور ان کے لیکن یہ وہ ٹیچرز ہیں کہ جو اینڈ بلیو می ماشاء اللہ دے ہیو سین چینج, اور ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے ان کے اپنے پلانس. ان کو پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ لیسن پلان ہوتا کیا ہے. ایک کلاس سے جانے سے پہلے مجھے ایک پلان بنانا چاہیے کہ مجھے وہ 1 گھنٹہ کیسے گزارنا ہے بچوں کے ساتھ. سو دے آر ویری ہیپی ود اٹ, اینڈ دیز تھنگز ہیلپ دیئر اون پرسنل لائفز ایز ویل. اگر آپ ایک طریقے سے یہ صرف ٹیچرز کے لیے نہیں ہے, یہ ان ماؤں کے لیے بھی ہے جن جو اپنی زندگی کی روزمرہ. ایبسلیوٹلی. اور یہ ایجوکیشن آپ کو اس طرح کی اسکلز دیتا ہے کہ آپ زندگی میں آگے چل سکیں. آئی ریئلی لائک دیٹ. اچھا, تو آپ لوگ کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ رجا یہ ایک
انڈر پریولیج جس طرح ایریا ہے اور یہاں پہ جو ہے اتنی آبادی ہے جو کہ فائدہ گین کر سکتی ہے. جسٹ این ایگزامپل آف اے پلیس دیٹ یو گائز ہیو ریسنٹلی پکڈ آؤٹ اینڈ واٹ واز دا کرائٹیریا فار اٹ پرہیپس؟ ان کے ہمارے 2 قسم کے سرویز ہوتے ہیں. ہمارا انجینئرنگ سروے ہوتا ہے, ایک ہمارا آپریشنل سروے ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر یہ بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک ڈونر کا اس کی امانت ہے جو وہ ہمیں دے رہا ہے کہ آپ نے ایک اسکول بنانا ہے, تو یہ نہ ہو کہ ہم بلڈنگ کھڑی کر دیں اور وہاں پہ ہم بچے ہی نہ ہوں کیونکہ اس علاقے میں آبادی اتنی نہ ہو. تو ہمیں پاپولیشن پلس یہ کہ کیا وہاں پہ اچھی ٹیچرز مہیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اگر آپ کو ایک اسکول ایک پورا نظام چلانا ہے, کلاس میٹرک تک چلانا ہے, تو ادر ٹیچرز اویلیبل ان دیٹ ایریا جو ہم پہنچا سکیں, کیا روڈ وہاں تک جاتی ہے یا نہیں. تو اس طرح کے انجینئرنگ اور آپریشنل دونوں سروے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد تہیہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس زمین کے اوپر لینڈ مطلب اسکول بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے. بالکل. اینڈ یوزلی ان ریسنٹلی ابھی ہمارا کون سا ہے, وڈ یو وانٹ ٹو گیو این ایگزامپل؟ وی آر میکنگ 2 schools per week on an average. ماشاء اللہ پورے پاکستان میں ہمارے جو اسکولز ہیں وہ بن رہے ہیں اور ضرورت بھی ہے. اینڈ ٹیچرز آر ولنگ, والنٹیئرز آتی ہیں آپ پر؟ نہیں, ہماری ٹیچرز والنٹیئرز نہیں ہیں. جی بالکل پراپرلی پروفیشنل جاب. بالکل. اچھا, اینڈ what if somebody wants to volunteer and teach? Is that a possibility as well? No, not for teaching. We have an amazing volunteer programs. There is this amazing program called Rehbar program. جو کہ 6 Saturday کا mentorship program ہوتا ہے for the students of class 8. So I'll encourage people to join that. اس کے علاوہ ہمارا باغبان ambassador. Tell us more about this program. What is this? The Rehbar program. It's a very well structured program جس کے اندر ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. Oh, how life skills. Life skills. Not even life skills. It's about how to control your emotions. Gratitude کیا چیز ہے. Oh, how lovely. Long term plan. Okay, I get it. More of spiritual side. More of a spiritual side. How lovely کہ آپ لوگوں نے incorporate. ان کے پاس رول ماڈلز نہیں ہے. یہ جن علاقوں میں رہتے ہیں ان کی اکثر کیسے ہیں کہ اپنی فیملی کے پہلے بچے ہیں جو پڑھنے جا رہے ہیں, تو ان کو کبھی کوئی اس طرح, تو یہ ہم جیسے لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو we become their mentor, their guide to the outside world. یہ جن علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں اس علاقے سے کبھی باہر بھی نہیں نکلے ہوتے. کراچی میں 200 تقریباً ہمارے اسکولز ہیں جو انہی اس طرح کے علاقوں میں موجود ہیں, اور آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے. جو آپ ابھی پوچھیں گے کہاں بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کو ہمیشہ جو بالکل گوٹ ہوگا یا گاؤں ہوگا یا سلم ایریا ہوگا, مچھر کالونی میں ہمارا اسکول ملے گا, دمبا گوٹ میں ملے گا, یا اس طرح کے علاقوں میں ملے گا کہ جہاں پہ عام لوگ جاتے بھی نہیں ہیں, تو ان لوگوں کے لیے اسکول مہیا نہیں ہے. تو بٹ اٹس امیزنگ کہ یہاں پہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے. اینڈ یو آر ایکچولی ٹیلنگ می ایز ویل کہ ایجوکیشن کے علاوہ, اکیڈیمکس کے علاوہ آپ کیریکٹر بلڈنگ اور سوشل اسکلز پہ بھی کام کرتے ہیں. میں یہ رہبر پروگرام کا ذکر کر رہی تھی. سو دس واز دا پروگرام دیٹ یو ور ٹیلنگ می اباؤٹ. ہاؤ لولی. اچھا, اینڈ سوشل اسکلز میں جس طرح آپ اگر مجھے بولیں کہ وہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہے بیک اینڈ فورتھ, تو وہ کس طریقے سے پھر سیکھتے ہیں؟ اگر وہ اتنا زیادہ نہیں سوشلائز کر پاتے, اگر اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے, تو سوشل اسکلز بھی آپ لوگ زوم کے تھرو؟ نہیں, زوم وہ تو ٹیچرس پروگرام تھا. ٹیچرس پروگرام جو بچے ہیں, بچوں کے لیے تو ماشاء اللہ پراپر ہمارا کریکولم جو ہے وہ ڈیزائن اس طرح ہوا ہوا ہے, اور یہ رہبر پروگرام جو ہے یہ بہت سکسیزفل رہتا ہے. بچے بہت سیکھ پاتے ہیں کیونکہ ہر کیٹیگری سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز جا رہے ہوتے ہیں, انجینئرز, بینک. No, I meant to say what about the peers? آپس میں جن سوشل اسکلز کس طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں؟ یہ جو اسٹوڈنٹس وہاں پر ہوتے ہیں بالکل آپس میں, are they playing sports? Are they doing something which is community driven also? ان کے پاس ہمارے اسٹوڈنٹ ویک ہوتا ہے جس کے اندر ڈراما, آرٹ, سنگنگ کمپٹیشنز. ہمارا پروگرام ہے ابھرتے ستارے جس کے اندر انٹر اسکول کمپٹیشن ہوتا ہے سنگنگ کا, تو وہ بھی ہم لوگ کرواتے ہیں, جو اب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ رمضان کے بعد سے اگست میں. تو دے ڈو گیٹ ٹو انٹریکٹ ود اسٹوڈنٹس فرام آؤٹ سائڈ آف اسکول ایز ویل. تو اس طرح, اور پھر باقاعدہ سائنس کمپٹیشن اینڈ آرٹ کمپٹیشن, میتھمیٹک جینیئرس, اس طرح کر کے ان کے آپس میں ہوتے ہیں کمپٹیشنز, کافی ہیلدی کمپٹیشنز. ٹھیک ہے, امیزنگ. اچھا, اور کچھ انوویٹیو انیشیٹیوز جو ابھی ریسنٹلی لی گئے ہیں, کہ آپ لوگ ٹیکنالوجی انکارپوریٹ کر رہے ہیں, از دیٹ ہیلپنگ دا کاز ایز ویل؟ So in every school, every secondary school from class 6 onwards, TCF کے اندر DLP labs ہے, digital labs, جس کے اندر ہر بچے کو ایک ٹیبلٹ دیا جاتا ہے جس کے اوپر وہ اسکریچ کوڈنگ اور پروگرامنگ سیکھ رہا ہے. تو یہ تمام اسکولس, بے شک آپ انٹیریئر سے چلے جائیں, بلوچستان, KP کے کوئی ایسے علاقے, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں کراچی میں وہاں پہ بھی اس سہولیات موجود ہیں, لیکن TCF کے اندر ہم میک شیور کریں کہ ہمارا بچہ جب میٹرک کر کے نکلے باہر انشاءاللہ, تو اس کو یہ بیسک اسکلز آتی ہوں, بیکاز ڈیجیٹل زمانہ ہے, اینڈ وی آر
teaching them how to be a good digital citizen as well. Because Not that just- is the next step. That is Bilkul. the next step. That is the next Absolutely. step. अच्छा तो any last message Rabia that you'd like to give in terms of आपको किस तरीके से donors या supporters चाहिए for the TCF cause? Is there something you'd like to say before we end it? I would really want हमारे जो सुनने वाले हैं कि प्लीज़ इस चैरिटी को, इस TCF को, मतलब इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझें. जितना क्राइसिस बढ़ा है, जब भी कोई क्राइसिस आता है हमारी कौम जो है ना वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है. चाहे वो कोविड था, चाहे वो फ्लड्स था. क्या वजह है कि एजुकेशनल क्राइसिस के ऊपर हम लोग उस तरह बेचैन या बेताब नहीं होते हैं. तो इस रमज़ान में आखिरी 10 दिन है, हमारी मैचिंग कैंपेन चल रही है. मैचिंग कैंपेन का मतलब ये है कि अगर आप 1000 रुपये देंगे तो एक अनोनिमस डोनर भी 1000 रुपये उसको मैच करेगा. तो डबल द इम्पैक्ट होगा. अल्लाह ताला वैसे ही जो है वो Of course. मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट 10 डेज़ में. तो आप लोग प्लीज़ बढ़ चढ़ के दीजिए. एक बच्चे की पढ़ाई जो है पर मंथ 3600 रुपये है सिर्फ. मतलब इफ़ यू वांट टू सेंड अ चाइल्ड टू स्कूल फॉर द एंटायर ईयर इट्स ओनली 43,200 रुपीज़. सो प्लीज़ जस्ट अडॉप्ट वन चाइल्ड एजुकेशन और तालीम से बदलें ज़िंदगी. एंड दीन और दुनिया के अंदर हम आज मिलेंगे विद द गेस्ट ऑन सेट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी, who's a religious scholar, a research advisor and motivational speaker. He's one of my favorites. He's been here before as well. और बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है उनसे हमेशा समझ के. आप भी ज़रूर इन्जॉय करेंगे. फिर हम आ जाते हैं शोएब अमीर के पास जो कि एक नात ख्वां हैं. वेलकम टू द शो, PTV awarded as well. This is the first time he's doing a show with me as well. And फौजिया खान जो कि एक और नात ख्वां हैं. वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप सब लोग? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक ठाक. अच्छा, सबसे पहला सवाल डॉक्टर कादरी आपके लिए कि रमज़ान में हम लोग अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इंसानों से अच्छे रिश्ते बना लीजिए, रब से रिश्ता बन जाएगा. इंसान ने इस राज को छोड़ दिया है क्योंकि पूरा इस्लाम इंसान के लिए आया है. और रब कहता है कि मैं उससे खुश होता हूँ जिससे बंदे खुश होते हैं. बंदे खुश होते और बंदे से खुश कैसे हो इंसान, और बंदे से बंदा कैसे मिले? दिल में नफरत, कीना, हसद, बुराई, बुग़्ज़, जेलसी, अजीब अजीब तरह की जितने मैं कहता हूँ ऑल ऑफ देम they are psychological problems with an individual. So it must be removed through religion and spiritual practices. Yes, अब वो कैसे करेंगे? और बेहतरीन तरीका ये है कि जो आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं आप वो कर जाइए और कभी जतलाएं नहीं कि मैंने कुछ किया है. इसलिए कि यहाँ एक जूते की जोड़ी किसी को गरीब को देते हैं और 100 साल तक सोशल मीडिया पे उसकी वो पब्लिसिटी करते रहते हैं. तो अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है. पसंद नहीं है. दिखावा ना करें. दिखावा. किसी से प्यार करें तो फिर बस खामोशी से करते जाइए. और अगर तरगीब है तो तरगीब में भी ये होता है. तरगीब का मतलब है कि टू मोटिवेट समथिंग समवन कि भाई ये करना चाहिए हमें, ऐसे कहकर आप आगे बढ़ जाइए. इंसिस्ट करना, बार बार रिपीट करने का मतलब ये हुआ कि आप स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते. नैरेटिव आपके हाथ में. जब अल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह ने नहीं किया तो आप क्यों? अल्लाह ने सब कुछ दिया, कहीं एहसान नहीं जतलाया सिवाय एक जगह के कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा ज़मीन पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा. कि तुम लोगों पर कुछ भी नहीं, सब कुछ, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा एहसान है, मैंने अपनी महबूब ज़ात तुम में भेज दी.